بارش کی ایک اندھیری رات تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی کی کڑک ہر لمحے زمین کو لرزاتی تھی۔ ہوا میں لمحوں کی دیر سے گرجتی ہوئی بادلوں کی آواز اور بارش کے قطرے جیسے کسی پرانے ڈراؤنے قصے کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ احمد ایک غریب پھول بیچنے والا گاؤں نور آباد سے واپس جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بچے ہوئے پھول تھے اور کندھے پر ایک پرانا سا بیگ لٹک رہا تھا۔ دن بھر کی تھکن اس کے قدموں میں تھی، لیکن اس رات کی خاموشی کچھ اور ہی فہم رکھتی تھی۔ بارش کی شدت بڑھ گئی اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے آخری کنارے پر موجود جمشید چائے والے کی دکان پر پناہ لے لے۔ ارے احمد، اتنی رات کو یہاں؟ بس ایک کپ چائے، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر نکلوں گا۔ دھیان رکھنا، آگے بانس کا جنگل ہے اور اس کے بیچ میں وہ پرانا مکان بھی۔ لوگ کہتے ہیں وہاں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، اور جو کبھی وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ احمد نے ہلکے سے سر ہلایا۔ چائے کی گرمی سے جیسے جان آ گئی تھی جسم میں، لیکن دل ابھی بھی خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ باہر بارش ہلکی ہو کر بوندا باندی میں بدل گئی تھی۔ احمد نے اپنی پوٹلی اٹھائی اور چائے کے پیسے دیے۔ جیسے ہی وہ دکان سے نکلا، اس نے دیکھا جمشید اسے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، اور احمد جیسے ہی اندھیرے میں غائب ہوا، دکان کے چراغ بھی دھندلے ہو گئے۔ اب بانس کا جنگل اس کے سامنے تھا۔ جیسے ہی احمد نے قدم اٹھائے، ماحول بدل گیا۔ باہر ہوا کی آواز اور بارش کا شور غائب ہو گیا۔ یہاں خاموشی ایسی تھی جو شور سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ صرف احمد کے کیچڑ بھرے قدموں کی چھپ چھپ کی آواز گونج رہی تھی، اور ہر سایہ کچھ چھپاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ احمد نے رفتار تیز کر دی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگنے لگی۔ اچانک احمد کے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، دھیمی پر دل دہلا دینے والی۔ احمد کے قدم جم گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پلٹ کر مت دیکھنا، کوئی بھی آواز چاہے جانی پہچانی لگے، پیچھے مت دیکھنا۔ جمشید کی بات اچانک اس کے ذہن میں گونجی۔ احمد آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے کندھے پر برف جیسی سردی محسوس ہوئی۔ وہ چیخ پڑا، ہمت جمع کر کے پلٹا اور دیکھا ایک 12 سال کا لڑکا، بھیگا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں آنسو۔ کون ہو تم؟ یہاں رات کے اس وقت اکیلے کیا کر رہے ہو؟ میرا نام فہد ہے۔ یہاں کیوں ہو؟ فہد نے نظریں جھکا لی۔ اس جنگل کے بیچ ایک جگہ ہے، وہاں ایک جادوگر ہے، اس نے میرے بھائی کی روح قید کر رکھی ہے۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، فہد بولتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ فہد جھوٹ نہیں بول رہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد احمد نے کہا، چلو۔ وہ دونوں جنگل کے اندر گہرائی میں بڑھنے لگے۔ راستہ تنگ ہونے لگا، بانس قریب جھکتے محسوس ہو رہے تھے، زمین نرم اور دھنسی ہوئی تھی۔ پھر وہ جگہ سامنے آ گئی، بھاری سیاہ دیواریں، دروازہ بند، مگر جیسے کسی نے جان بوجھ کر بند رکھا ہو۔ ہوا اس کے گرد گھوم رہی تھی، مگر اندر داخل نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسی وہ جگہ خود فیصلہ کر رہی ہو کہ اندر کون آئے گا۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے دھندلی شکل نمودار ہوئی۔ وہ جادوگر تھا، لمبا،
لباس کالا اور چہرہ دھندلا سا، اس کی آنکھیں سیاہ گڑھوں جیسی، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو خون کے نشان سے مزین تھی۔ تم نے میرے جادو کی حدود کو پار کیا، اس نے دھیمی اور خوفناک آواز میں کہا۔ یہاں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا۔ احمد نے فہد کو پکڑا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ فہد رک گیا۔ اچانک دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے۔ کون آیا ہے؟ ہمیں جانے دو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ زوردار جھٹکا لگا۔ احمد پیچھے لڑکھڑایا۔ فہد چیخ اٹھا۔ جادوگر کی ہنسی گونجی۔ اس نے عصا زمین پر زور سے مارا تو چنگاریاں اٹھیں، اور اگلے ہی لمحے اس کے سر سے آگ کی لپٹ نکل کر سیدھا احمد کی طرف بڑھی۔ شعلے ہوا میں بل کھاتے ہوئے آگے بڑھے اور دیوار سے ٹکرا کر پھیل گئے۔ کمرہ سرخ روشنی سے بھر گیا۔ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا، گہری خوفناک ہنسی جو دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ اس نے دوبارہ عصا گھمایا اور اس بار آگ کا گولا ان کے قدموں کے قریب پھٹا۔ فہد گھبرا کر پیچھے ہٹا اور چیخ اٹھا، بہت ہو گیا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ مگر جادوگر لگاتار وار کر رہا تھا۔ ہر وار کے ساتھ آگ کی لپٹ اور اس کی ہنسی اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بچہ بے قصور ہے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اندر کے ایک کمرے میں گھس گئے۔ یہ کمرہ باقی جگہ سے مختلف تھا، خاموش۔ اسی کمرے کے بیچ ایک پرانی کتاب رکھی تھی۔ ہم اسے روکیں گے۔ احمد نے فوراً کتاب اٹھا لی۔ مت پڑھو، جادوگر چیخا، مگر احمد نے آنکھیں بند کر کے الفاظ پڑھنے شروع کر دیے۔ جو باندھا گیا ہے وہ کھل جائے۔ ہوا گھومنے لگی، دیواریں لرزنے لگیں، جادوگر چیخنے لگا۔ ایک زوردار روشنی پھوٹی، خاموشی، دھند چھٹ گئی۔ جادوگر غائب ہو چکا تھا۔ فہد نے کانپتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے سامنے اس کے بھائی کی روح کھڑی تھی، اب پرسکون اور آزاد۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہو۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوئی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئے۔ جنگل اب خاموش تھا۔ شکریہ۔ اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو؟ احمد نے کچھ نہ کہا۔ فہد پیچھے ہٹا، دھند میں گم ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ احمد اکیلا کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کچھ راتیں صرف گزرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ انسان کے اندر ہمیشہ کے لیے کچھ بدل دیتی ہیں۔